تہجد پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق دوستی پیدا کرنے کے لیے، پھر ان کے ذریعے ہدایت ہمارے لیے راستے آسان ہوں، اور جو مخلص لہ الدین کا اللہ نے جو کہا ہے نا کہ اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا ہے، تو وہ دین کا اخلاص جو ہے نا، دین کی اطاعت، دین کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ وہ اطاعت کا جو ایک کمال مرتبہ انسان کو جو مقام حاصل ہوگا، وہ تہجد کے وقت قرآن پڑھنے سے۔ اچھا، تو آپ میں سے کون کون ماشاءاللہ اس کوشش میں کامیاب رہا؟ ہاں، اچھا، تو پھر کیسا لگا آپ کو؟ کیونکہ اللہ نے کہا وہ جو فرما بردار ہے، جو رات کو کھڑا ہے، سجدے میں ہے، یہاں لفظ تہجد نہیں ہے، مگر اس کی اس فزیکل حالت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ کھڑا ہے اور سجدے میں ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اور وہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو پھر یہ کیفیت حاصل ہوئی کیسے؟ کچھ بتائیں گی آپ؟ اگر آپ اس وقت دعا مانگتے ہیں نا، تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ ہاں، تب آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ ایک رابطہ قائم ہے، وہ آپ کو دعا سنتا ہے۔ ہاں، بے شک، کرتا ہے آپ کے دل میں اس میں۔ بے شک۔ اور کسی نے نہیں مشکل لگی؟ اچھا، پھر اور خاص طور پہ میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ زمر کے جو 2 رکوع ہیں نا، یہ آپ نے اس کے جو نفل ہیں ان میں یہ 2 رکوع پڑھنے ہیں۔ تو یہ 2 رکوع پڑھے تھے یا بس ویسے مطلب نفل پڑھ لیے؟ ویسے پڑھے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ویسے تلاوت کر لی، کیونکہ بہرحال اللہ رب العزت نیچے والے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت زیادہ نزول ہے اس وقت، بہت زیادہ۔ اس کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ جو کوئی اس وقت قرآن کو پڑھتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سمجھ دیتے ہیں، فہم دیتے ہیں۔ وہی کتاب ہے، سلیبس وہی ہے، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، آج وہی ہمارے ہاتھ میں تھا۔ وہ تو جو ہے وہ زمانے کو انہوں نے لیڈ کیا، اور ہم کیا رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہے نا؟ کہنے کو قرآن اتنا پڑھا جا رہا ہے، مگر ترک قرآن کہاں ہے؟ کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس طرح سے زندگیوں کا حصہ نہیں بن رہا۔ آج ہم اب اگلا رکوع پڑھتے ہیں، اور پچھلے رکوع کے مضمون کو ذہن میں رکھیے۔ حکم یہ تھا کہ فعبد، جہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا تھا کہ بندگی کرو اپنے رب کی، اور بندگی کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ کیا تھی؟ مخلص لہ الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا شروع میں ہی کہ الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، خالص دین، کوئی شراکت نہیں، کسی اور کی اطاعت نہیں، خالص اللہ کی اطاعت۔ اور عبادت کا جو تصور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ سید ابو الاعلیٰ نے اس کی ڈیفینیشن یہ کیا ہے کہ اس کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت، اور اس کے قانون شرعی کی برضا و رغبت پیروی، اور اس کے امر و نہی کی دل و جان سے فرما برداری کا نام عبادت ہے۔ اور دین کا مطلب ہم نے جو سمجھا تھا، غلبہ و اقتدار، مالکانہ اور حاکمانہ تصرف، سیاست و فرما روائی، اور دوسروں پر اپنا فیصلہ نافذ کرنا، اور اطاعت اور غلامی بھی دین کا مطلب ہے، اور وہ طریقہ بھی جس پر انسان چلتا ہے۔ یہ تینوں مطلب ہم نے پچھلی دفعہ سمجھے تھے، اور ہم نے خاص طور پر اس آیت کو سمجھا تھا جو آیت نمبر 3 ہے، کہ وہ بنا لیتے ہیں دوسروں کو اپنا ولی، اور کیا کہتے ہیں جب وہ دوسروں کو ولی بناتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو مذہب کے نام پر جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ بنا لیا ہوا ہے، اور انسانوں کو شفاعت کے اعتبار سے اور دنیا کے اندر اللہ کے قریب ہونے کے مختلف طریقے بنانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا دنیا کے اندر ایک سیٹ اپ ہے جو ان دوسرے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا
اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، یعنی پھر جب وہ عقیدہ شفاعت میں ان کے گڑبڑ ہوئی اور اللہ کے قریب، اب یہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے پچھلی دفعہ ان کو سمجھا تھا یہ اللہ کے قریب ہی ہونا چاہتے ہیں، مگر رانگ پیسج سے، غلط راستے سے یہ ادھر کو جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ایک ہی جان سے جوڑا بنایا اور زمین و آسمان کا ایک بڑی سلطنت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا، اور پھر میرے اور آپ کے بارے میں بھی پہلے رکوع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تین پردوں کے اندر ہمیں رکھتا ہے اور اس میں پیدا کرتا ہے اور ہماری شکلیں بناتا ہے۔ اتنا بڑا سیٹ اپ بنانے والا اللہ، کیا اس نے میری اور آپ کی زندگی کی ہدایت کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا ہوگا؟ خاندان تو چل رہے ہیں، ایک خاندان سے اگلا خاندان وجود میں آتا ہے اور پھر اگلے سے اگلا خاندان اور اگلے سے اگلا خاندان، یعنی آدم علیہ السلام سے یہ ایک نظام چلا آ رہا ہے، خاندان برادریاں بن رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، ہدایت کا کوئی نظام اللہ نے نہیں بنایا ہونا تھا؟ تو ہدایت کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے رسول بھیجے، رسولوں نے آگے لوگوں کو سکھایا بتایا، اور پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے لوگوں کو بتانے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کردار ہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کفر سے راضی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ اس کو بھی ہم نے سمجھا، کفر پہ راضی نہیں ہے، لیکن اجازت ہوگی آپ کو اس دنیا میں، چاہے تو کفر کریں، چاہے تو چوری کریں، پوری طرح شرک کے اوپر زندگی گزار جائیں، کوئی آپ کو اس کے اوپر نہیں پوچھے گا۔ راضی کس پر ہے؟ راضی وہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر لینے پہ ہوگا۔ تو رضا اور مشیت، فرق کیا ہے دونوں میں؟ مشیت یہ ہے کہ زمین پہ اگر کوئی چوری کرنا چاہے، کچھ کرنا چاہے، تو زمین کے تمام حالات اسباب جو ہیں وہ اس کو اس کی اجازت دیں گے اور وہ چوری کرے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی زمین نہیں پھٹی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنے بڑے قتل کے واقعات، اتنے خوفناک واقعات ہو جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے اس کے بعد تو شاید زمین پھٹ پڑے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اصل جو اعمال کے بدلے ہیں وہ تو قیامت کے دن جا کے دینے ہیں۔ اس لیے کہا کہ تم خود اپنے ایمان کی فکر کرو اور اللہ کی رضا پہ چلنے کا عہد کرو، کیونکہ کوئی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی جان نے کسی دوسری جان کا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھانا۔ یعنی جو کچھ ہمیں کوئی بتائے گا ہم اس پہ عمل کرنے کے البتہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ کوئی ہمیں صحیح راستے کی طرف بلائے، کوئی ہمیں غلط راستے کی طرف بلائے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو نقشے کھینچ دیے، ایک وہ جس کو جب تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، تو کیا کرتا ہے؟ دعا ربہ منیبا الیہ، یعنی مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس مصیبت کے دور کرنے میں وہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کو اور اس کو جو اللہ نے دو کردار، امن ہوا قانت آناء اللیل۔ اب ایک کردار وہ ہے جو آگے پیچھے سے کوئی نہیں اللہ یاد ہوتا، لیکن جب ذرا مشکل آ پڑی پھر نماز بھی پڑھ لی، پھر صدقہ بھی دے دیا، پھر نفل بھی پڑھ لیے، لیکن باقی ساری زندگی اللہ کے خلاف گزار رہا ہے۔ لیکن ایک ہے جو زندگی گزار رہا ہے، پہلی صفت ہے اس کی کہ وہ قانت ہے، وہ فرما بردار ہے، پھر وہ رات کو کھڑے رہتا ہے، سجدہ کرنے والا ہے، اور اللہ کے آگے جواب دہی سے یعنی آخرت کے خیال سے ڈرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں ہم نے یہ سمجھا تھا علم والا کون ہے؟ وہ جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے اس نے جتنی مرضی تفسیریں پڑھی ہوں، جتنے مرضی دورہ قرآن کیا ہوں، مگر اپنے عمل میں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، آخرت کے آگے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، اور عملاً اللہ کے آگے عبادت کے لیے کھڑا رہنے والا، اور اللہ ہی کا ہر زندگی کے ہر شعبے میں فرما بردار۔ اور ایک وہ جو کبھی کسی وقت اللہ کو پکار لے، تو وہ جو کبھی کسی وقت پکارتا ہے نا، وہ علم والا ہی نہیں ہے دراصل۔ یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے پیٹرن ہمارے سامنے رکھے۔ اب دیکھیں علم کی ایک سطح ہوتی ہے، علم کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ تک، چونکہ اگلا رکوع اب ہم نے پڑھنا ہے نا،
تو پی ایچ ڈی تک جانے کے لیے آپ کو پہلے نرسری پڑھنی پڑتی ہے نا، پھر آپ کلاس 1 میں آتے ہیں، پھر 2 میں آتے ہیں، پھر 3 میں، پھر آپ میٹرک پاس کرتے ہیں، پھر آپ گریجویشن کرتے ہیں، پھر ماسٹرز کرتے ہیں، اور پھر آپ ایک ڈاکٹریٹ لیول تک جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نرسری کا آغاز اس سے کریں گے نا، امن ہوا قانتن، یہ بالکل نرسری لیول ہے، یوں سمجھیں آپ یہاں سے آپ نے صحیح انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا، صحیح انسٹیٹیوشن جوائن کر لیا، کیونکہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اور آپ نے ہر شعبے میں اپنے اللہ ہی کے دین کو اس کے آگے جوابدہی کے احساس سے نافذ کرنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ کے ذہن میں پھر جب آپ قرآن کو پڑھیں گی اس ٹائم اور دن میں بھی پھر آپ اس کی فکر کریں گی، مثلا اس ٹائم پہ جو قرآن پڑھا ہے بالکل وہاں اکیلا بندہ بیٹھا، کوئی اور نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں رو رہا، باہر گاڑیوں کے ہارن نہیں بج رہے، کوئی لاؤنج میں ٹی وی نہیں فل آواز میں چل رہا، خاموشی ہے ہر طرف۔ وہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے نا، اتنی کنسنٹریشن کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے اس ٹائم پہ جو قرآن پڑھا تو آپ کے فہم کے وہ دروازے کھلے کہ آپ کی کلاس پروموٹ ہو سکے۔ لیکن اگر کلاس پروموٹ نہیں ہو رہی تو اسی ٹائم پہ اور محنت کرنی ہے اور رونا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے نا تو روتے تھے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ یعنی اپنی آپ دیکھیں ہمارے جسم میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد، دل کرتا ہے بیٹھ جاؤں، بیٹھ کے پڑھ لوں، اچھا بس کر دوں، ہے نا، اچھا بس اب میں اس کو ختم کرتی ہوں، ویسے پڑھ لوں گی۔ مگر پیارے نبی پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی طاری ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے فہم کے اس کمال اور اتمام تک جا پہنچتے تھے کہ اللہ نے وہ عظیم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا۔ اور پھر قانت کا جو لفظ ہے نا، ایسی فرما برداری ہے، آپ دیکھیں جس میں دل میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی، ایسے دل کی اتنی محبت سے۔ ایک بندہ ہے نا جو وہ کہے آپ سے کہ مجھے ذرا ایک کپ چائے بنا دے، اور وہ انسان آپ کے لیے ناگوار ہے، کوئی اتنی پسندیدہ نہیں، تو آپ شاید ناگواری سے اٹھ جائیں اور چائے بنا دیں اس کو، مگر آپ کے دل میں اس کا کوئی شوق جذبہ نہیں ہوگا۔ اور ایک آپ کی بہت پسندیدہ ہستی آپ سے یہ کہے کہ مجھے چائے بنا دیں، تو آپ کے لیے پہلی بات یہ ہوگی اللہ انہوں نے مجھے کہا چائے بنا دیں، تو آپ دل کے جس شوق سے بھاگیں گی وہ کیفیت کتنی فرق ہے نا دونوں میں، دونوں سچویشنز میں کتنا فرق ہے۔ تو جو تہجد کے لیے اٹھنا ہے وہ اپنے محبوب کے بلانے پہ ایک شوق کی کیفیت کے ساتھ، پھر بستر پہ نہ لیٹا جائے، پھر لگے میرا رب میرا انتظار کر رہا ہے، میں اٹھوں، میں جلدی جاؤں، اور پھر اللہ کی کتاب کو کھول لینا، پھر اس شوق اور اس محبت میں پڑھنا۔ چنانچہ پھر اس صرف پڑھنے کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دن بھر کی زندگی ہے نا اس سے لدا تو نہیں کر سکتے نا۔ اگر آپ رات میں تہجد میں آپ نے سورۃ التوبہ پڑھی ہی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کو انسانوں کو اس کی روشنی میں ڈیل کرتے تھے نا، اور جہاد کا وہ تصور نظر آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ اس لیے دین کا ایک کمال تصور پانے کے لیے ایک پوری، آپ دیکھیں آپ یہاں کھڑی ہیں نا تو بیٹھی ہیں نا، تو اگر آپ اس ہال کو دیکھیں تو یہ سارا ہال آپ کو نظر نہیں آ رہا، بہت ساری چیزیں ہیں بیچ میں، یہ پلر آ گیا جیسے ہے نا، تو اگر میں یہ پلر بھی ہٹا دوں، میں یہ ڈیوائیڈرز بھی ہٹا دوں تو آپ کو پورا ہال اینڈ تک نظر آنے لگ جائے تو آپ کا ویژن کیا بنے گا؟ اگر آپ کو ایک اس میں پورا دین نظر آنے لگ جائے تو آپ کے فہم کا کیا کمال ہوگا؟ تو ہمارے پاس میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اگر ہم اپنے فہم کی اس ڈیولپمنٹ پہ نہیں جاتے، ہمارے پاس کون سا ٹائم ہے؟ کب ہوش آئے گی؟ کب ہم وہاں تک پہنچیں گے؟ اس فہم کے اس درجے کو پانے کے لیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو عطا کیا تھا اور آپ کے صحابہ جس کو اس سے سیکھتے تھے. سب سے بڑی چیز جو ہے نا کہ دین کی اقامت کے لیے اترا ہے. یہ اس کے نیچے پھر یہ مطلب یہ ٹیبل ہے نا، تو مجھے یہ پورا ٹیبل سب سے پہلے چاہیے. میں اس کے ایک حصے کے لے لینے پہ راضی نہ ہو جاؤں، بس مجھے پورا ٹیبل چاہیے، مجھے پورا دین چاہیے، پورا دین چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی آیت رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد الذین آمنوا. بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ پہلا رکوع پڑھنے کے لوگ عبادت گزاروں میں شامل ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بس کرسی پہ بیٹھ کے سنا اور گزار دیا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اللہ نے کہا تھا کہ عبادت کرو اپنے دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے. اب وہی پیارے لوگ مخاطب ہیں. اے میرے وہ بندو، وہ عبادت گزار بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں جنہوں نے بھلائی کمائی، بھلائی ہے، حسنہ ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دے دیا جائے گا. صبر کے معنی صرف اتنے نہیں لے لینے کہ مجھے چوٹ لگے تو میں صبر کر لوں. یہاں صبر کے یہ معنی ہوں گے. ایک لفظ ہے مگر ہر جگہ اس کا معنی مختلف ہے. اللہ نے کہا ہے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم اس دنیا میں بھلائی کرو گے تو اللہ کے پاس بھی بھلائی پاؤ گے. اور پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے؟ مکہ کا دور، آخری دور، یہ بتا رہی ہیں یہ آیات کہ کشمکش شدید ہو چکی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم رائج جو نظام ہے، جو معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے، جو رسوم و رواج ہیں، ہم ان کے بھی خلاف نہ چلیں؟ کوئی کشمکش کہیں نہیں ہے، کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہمارا کسی سے نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو لازماً یہ ہوگا کہ وہ جو تقوی اختیار کرے اور وہ جو تقوی نہیں اختیار کرا، دونوں کے راستے الگ ہونے لگ جائیں گے نا. دونوں کے راستے الگ ہونے لگ جائیں گے، دونوں کی دلچسپیاں مختلف ہونے لگ جائیں گی، دونوں کی خوشیاں فرق ہو جائیں گی، دونوں کو ہنسی ڈیفرنٹ بات پہ آئے گی، دونوں کو رونا اور طرح کی باتوں پہ آئے گا. گفتگو کے رنگ بدلیں گے، لباس کے رنگ بدلیں گے، اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ بدلیں گے، ملنے جلنے کی سلیکشنز بدلیں گی، ایکٹیویٹیز کے ٹارگٹس، اہداف، منازل، سب کچھ بدل جائے گا. دو لوگ تو اللہ نے کہا دنیا میں بھلائی. دیکھیں آپ دعا مانگتی ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، اتنی آپ جب نماز میں قعدہ میں بیٹھتی ہیں آپ یہ دعا ضرور مانگتی ہیں، اور طواف کعبہ کے دوران بھی آپ یہی دعا مانگتی ہیں. کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں ہم اللہ سے یہی دعا مانگیں گے. مگر حسنہ کیا ہے؟ حسنہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اتنے مختلف مسالک، مختلف رنگوں میں آپ کو اللہ کے رنگ اور اس کے راستے کی پہچان حاصل ہو جائے، اور آپ کو وہ طریقہ پتہ چل جائے جس طریقے سے اللہ کا دین بالآخر قائم ہو جائے گا. ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے. کچھ لوگوں کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے دین کو قائم کرنا. ایک بڑی دنیا ہے جس کے لیے ٹارگٹ ہی نہیں ہے کہ دین نافذ العمل ہونا چاہیے. گھروں میں، بازاروں میں، شادیوں میں، ملک کی خارجہ پالیسی میں، ہر جگہ ہر فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول سے پوچھا جائے گا کہ میں ایسے کر لوں.
پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. تو بھلائی یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کو ٹھیک پڑھنا سیکھ جائیں. بھلائی یہ بھی ہے کہ آپ کو قرآن کی عربی اتنی رواں ہو جائے کہ آپ بغیر اٹکے روانی سے قرآن کو پڑھیں. بھلائی یہ بھی ہے کہ آپ کو قرآن پڑھیں اور آپ کو ترجمے کی سمجھ آنے لگ جائے. بھلائی یہ بھی ہے کہ آپ کو ان آیات کو جوڑ کر پوری سورت کا ایک موضوع، مضمون، عنوان، اس کا کمپلیٹ میسج سمجھ میں آنے لگ جائے. بھلائی یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی کارکن بن کے کھڑی ہوں اور اب آگے لوگوں کو بڑھانے لگ جائیں. بھلائی یہ بھی ہے کہ اب آپ کہیں کہ میں تو بیزار ہوں ہر اس جگہ سے جہاں غیر اللہ لیقربون عند اللہ زلفیٰ کی بات ہو رہی ہے. میں تو اللہ کے دین کو قائم کروں گی اور ہر وہ کام کروں گی جس کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم ہو جائے. اور اسی رکوع میں آگے جا کے آپ پڑھیں گی کہ میں طاغوت سے بیزار ہوں. کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ طاغوت میرا اپنا باپ ہے، چاہے وہ طاغوت ملک کا وزیر اعظم ہے، چاہے وہ طاغوت امریکہ کا صدر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. تو جس نے بھلائی کی، جس درجہ بھلائی کی، پھر ایک کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے دین کی اقامت یہ اصل چیز ہے. یہ میری شادی ہو رہی ہے، اس پہ بھی دین کی اقامت کروں گی. یہ فلاں فنکشن آ رہا ہے، اس پہ بھی دین کی اقامت ہونی چاہیے. اور میں اور آپ کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے. میں ہر اس تنظیم، ہر اس آرگنائزیشن، ہر اس جماعت کے ساتھ ہوں جو دین کی اقامت کا کام لے کے کھڑی ہوگی، اور ہر اس سیاسی نمائندے کے ساتھ ہوں جو دین کے لیے سیاست کے اندر آیا ہے. اب دیکھیں حسنہ کے لیول کتنے ڈیفرنٹ ہو گئے نا. تو جتنی بھلائی کوئی چاہے گا اتنی اس کو مل جائے گی. اچھا دھو لو اپنا گھر، دھو لو، اتنی بھی بھلائی ہے کہ تم نے اپنا گھر صاف ستھرا کیا ہوا ہے اور خوب صفائی ہے، اتنی بھی بھلائی ہے. مگر اگر تم نے گیٹ کے باہر سے صفائی نہیں کی ہے تو پھر بھلائی کا ایک درجہ ہے کہ پھر وہ گند تمہارے گھر میں آئے گا ہی آئے گا ہی. اگر معاشرے میں پھیلی برائیوں کو نہیں روکو گے تو تمہارا بچہ بھی بگڑے گا، بگڑے گا ہی بگڑے گا. تو بھلائی کے درجے میں کمزوری رہے گی. آپ کہیں گی کیا یار تم نے جو میٹرک کی کیا ہے نا، آگے داخلہ لو نا، کیا ہے ماسٹرز کرو. اب تو ماسٹرز کے بغیر کچھ نہیں ہے. جس نے ماسٹرز کر لی ہے، مشورے دینے والے اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں اب یہ سبجیکٹ میں جو ہے نا وہ اختصاص حاصل کرو، اسپیشلائزیشن کرو اور ڈاکٹریٹ لیول تک جاؤ. تو جو جس درجے کو، تو آپ نے کون سا درجہ لینا ہے مجھے بتائیں. سورہ زمر پکار پکار کے آپ کو کہہ رہی ہے کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. اگر ہمیں لگتا ہے ہم ایک جگہ مجبور ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی زمین وسیع ہے. اگر یہ مشرکین مکہ نہیں مان رہے تو نکلو پھر. اور یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی نا وہ کوئی عام ہجرت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کے طور پر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آگے تھے. مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو پہلے تسلیم کیا تھا. جو معاہدہ، جو عقبہ، بیعت عقبہ اولا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، وہ کیا ہے؟ اور لوگوں نے کہا وہاں اس مجلس میں کھڑے ہو کے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے کے جاؤ گے تو پھر تمہاری عورتیں قتل ہوں گی اور تمہارے بچے ذبح ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کے طور پر مدینہ میں قدم نہیں رکھا تھا، آپ نے ایک سربراہ کے طور پر مدینہ میں قدم رکھا تھا. سارے معاہدے جو آپ نے کیے میثاق مدینہ کے نام سے، جو وہاں رہنے والی یہودی طاقتوں سے، وہاں رہنے والے دوسرے قبائل سے، سب سے جو آپ نے معاہدے کیے تھے وہ آپ نے ایک حکمران کے طور پر کیے تھے. تو ایک ہم ڈر ڈر کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، ہم لیڈنگ رول لیتے ہی نہیں ہیں. ہر جگہ لیڈنگ رول لینا ہے، ایمان والوں کو لینا ہے، کیوں نہیں لینا؟ کیا اللہ کے دین کو ہمارے ہی ہاتھوں اس کمال تک نہیں پہنچنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون. اب صبر کیا ہے؟ دیکھیں صبر کے ہرگز وہ معنی نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اللہ کے دین کو اپنا مشن بنا کر پورے ثبات کے ساتھ اسے اقامت، پوری مکمل اقامت تک جمے رہیں، لگے رہیں جمے رہیں، تو پھر اجرہم بغیر حساب، جیسے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا نا کہ بس ہو گیا کام پورا، تو آپ دیکھیں کام پورا ہونے میں آپ کہتے ہیں میں نے کر دی صفائی، تو آپ کا ایک لیول ہے، تو دوسری بات جی آئیں گی وہ دیکھ کے کہیں گی کہاں کی ہے، دیکھو وہ سارا، وہ اس کونے کو دیکھو، اس کونے کو دیکھو۔ تو اللہ نے جو بغیر، جو مطمئن نہیں ہوگا، جو بھاگتا رہے گا، جو لگا رہے گا، تو اللہ کے ہاں بھی اس کا اجر بغیر حساب کے ہوگا، ان لمیٹڈ۔ میں نے اتنی کلاس پڑھا لی، میں نے اتنی کلاس پڑھ لی، میں نے بس یہ اتنا کر لیا، ان لمیٹڈ ہیں ٹارگٹس، پوری زمین، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اجر بغیر حساب کے دیں گے۔ کل کہہ دو، اچھا دوسروں کو جب ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اور ابھی کوئی سوال کر رہا تھا کہ پھر اپنی نماز، جب ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری اپنی نمازیں بعض اوقات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی امرتو، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی بندگی کروں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سب سے پہلے کس کے اوپر دین کو نافذ کرنا ہے؟ خود اپنے 5 فٹ کے جسم پر سب سے پہلے خود اپنے دین کا جائزہ لینا ہے کہ میرے دین میں شراکت کتنی ہے۔ کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی، کہ میں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے میں عبادت کروں گا اسی کی، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، ارد گرد ساری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ ہی کی بندگی ہو رہی تھی۔ ان کا باپ صبح صبح اٹھ کے بتوں کو ہی سجدے کرتا تھا، وہ سارا دن جو ہے وہ اپنے بتوں کے گرد ہی معتکف رہتا تھا، مگر تم کرتے رہو جس کی۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اس کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری جو سیاسی زندگی اور ہمارے ملک کے جو باقی شعبہ ہائی زندگی ہیں اور مذہب اور دینی زندگی کا جو خانہ ہے اس کو علیحدہ کیا جا سکے۔ یہ دین ہمیں بازاروں میں تجارت بھی کرنا سکھائے گا، اپنے تاجر کے ساتھ معاملہ کرنا بھی سکھائے گا، حتیٰ کہ وہ جو نافرمانی میں جو ہے وہ جنگ ہی کے لیے ہمارے مخالفانہ اتر آئے تو یہ دین ہمیں میدان جنگ میں معاملہ کرنا بھی سکھائے گا، وہاں کے بھی مینرز اور ادب بتائے گا، یہ بیڈ روم کے اندر کے ادب بھی بتائے گا، یہ باتھ روم کے اندر کے ادب بھی بتائے گا، یہ گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی پورچ کے ادب بھی بتائے گا۔ تو پھر پہلے میں اپنے پوری زندگی کا جائزہ لے کے مجھے کوئی اپنے آپ کو، جب میں آپ کو بتاؤں دین کا ایک کل مزاج ہمیں ان آیات سے یہ سمجھنا ہے کہ جب بات آئے گی دوسروں کی ان کو آسانیاں دیں گے، ہے نا، یسروا ولا تعسروا ولا تنفروا، آسانی دو، تنگی نہ کرو اور نفرت بھی نہ دلاؤ۔ تو دوسروں کی بات آئے گی تو آسانی دیں گے، رعایت کریں گے، مگر اپنے لیے کوئی رعایت نہیں ڈھونڈنی، اپنے لیے کوئی رعایت نہیں ڈھونڈنی۔ میں یہ کام ابھی کر سکتی ہوں، ابھی نہیں کر سکتی، بس مجھے کرنا ہے اپنے لیے۔ آپ دیکھیں عبادت میں رعایت ڈھونڈیں گے
رات کی نماز میں اطاعت رعایت ڈھونڈیں گے، فرما برداری میں رعایت ڈھونڈیں گے؟ نہیں. کل کہہ دو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا خود اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو قیامت کے دن. دیکھیں یہاں لفظ اہلیکم اہلیہم کا اضافہ ہو گیا. جن لوگوں کے درمیان جیسے ہم متاثر ہوتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے طور طریقوں رسوم و رواج سے، ان کا ایک پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر، ان کا ایک دباؤ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری سیرت و کردار سے بھی باقی لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک جماؤ کے ساتھ، ایک صبر کے ساتھ اپنے آپ کو استقامت کی راہ پہ لگائے رکھیں گی تو گھر والے بھی کچھ نہ کچھ لیتے ہیں. اگرچہ بعض اوقات اس کا اظہار کئی سالوں بعد ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ خسارہ پانے والے خود ہی نہیں پائیں گے، یہ اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیں گے. گھر میں آپ دیکھیں ایک نماز کے لیے اٹھ گیا ہے، اچھا خود اٹھ گیا فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے، لیکن باقیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، سب سوئے پڑے ہیں، اپنی اٹھی نماز پڑھی اور اپنے کام شام کیے، کوئی فکر نہیں ہے کہ باقی لوگ اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے. لیکن ایک فرد ہے جو خود بھی اٹھ رہا ہے، باقیوں کو بھی جگا رہا ہے، ایک ماحول بنا رہا ہے، رات کو سمجھا رہا ہے، اس کے لیے گھر کے اندر انسینٹیوز ہیں، گھر کی روٹینز اس کے مطابق بن رہی ہیں، لوگ رات کو وقت پہ سو رہے ہیں تاکہ صبح جلدی اٹھا جا سکے، اور رات کو دیر سے جاگنے کی صورت میں گھر کے اندر مجموعی ماحول میں ایک فکر مندی ہے کہ اگر ہم دیر تک جاگے تو ہماری صبح کی عبادت خراب ہو جائے گی. تو پھر ایسے لوگ کچھ نہ کچھ دین کا ماحول گھر کے اندر بھی بنا لیتے ہیں، اور ایک خاندان جب اجتماعی طور پر دین کی راہ پہ چلتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ایک بہت مضبوط قلعہ بن جاتا ہے، جیسے مضبوط قلعہ. اور ایسے لوگ اللہ نے کہا الا ذالک هو الخسران المبین، چاہے دنیا میں اس خاندان نے بڑی کمائیاں کی ہوں، بڑی شاندار کوٹھی بنا لی ہو، بہت اس گھر کے اندر ہر طرح کی فیسیلیٹی موجود ہے، ہر طرح کی الیکٹرانکس موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، ڈرائیور موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں؟ جو دین میں اپنے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسروں کو. اور پچھلے رکوع میں جیسے اللہ نے کہا مشکل پڑی تو چلو جی قرآن خوانی کرا لو، سارے بیٹھیں اور مل کے قرآن پڑھ کے ذرا دعا کرا لیں اور گٹھلیاں پڑھا لیں اور یہ سب کرا لیں. لیکن دین کا وہ اتنا تصور ٹھیک ہے، بس باقی نہ پردہ نہ شادیوں پہ دین یاد ہے، شادی ہو رہی ہے چلو جی ایک قرآن خوانی سے اس کو شروع کر لیں اور دعا کرا لیں 2 دن پہلے، اور پھر شادی پہ جو چاہیں کریں. اس کو کہا ہے اس کو علم ہی نہیں ہے، وہی ہے جو خسارہ پانے والا ہے، کھلا خسارہ. ایسے لوگوں کے لیے آپ دیکھیں یہ دین میں اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ میری اور آپ کی ذاتی زندگیوں کا معاملہ نہیں، یہ اجتماعی بات ہے. انفرادی تقویٰ کبھی باقی نہیں رہ سکتا اگر اجتماعی تقویٰ نہ ہو، کیونکہ اللہ نے دیکھیں نقشہ جو کھینچا ہے نا آگے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کا یہ جو ظلل ہے کہ سائبان ہوگا، چھتری ہوگی یا چھایا ہوا ہوگا، ان کے اوپر آگ چھائی ہوگی اور ان کے نیچے بھی. اس دنیا میں میں نے بڑا اس آیت پہ سوچا، ایک ایمان والا جب ایسے لوگوں کے درمیان پھنس جاتا ہے نا، دن رات اس کو جب بے ایمان لوگوں کے درمیان اور برے لوگوں کے درمیان اس کی زندگی جو گزارنی پڑتی ہے نا، تو وہ ایک ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر آگ ہے، جیسے نیچے آگ ہے. تو جب برے لوگ ایمان والوں کے لیے زندگیاں تنگ کر دیں نا، تو اللہ نے قیامت میں ان کے نقشے کھینچے ہیں. اور یہ آگ کی چھتریاں اس دنیا میں آپ دیکھیں سارا دن ٹی وی جیسے آگ کی چھتری ہے اوپر چھائی ہوئی. سوشل میڈیا کھول لو تو آپ سوچو گے کہ میں نے تو دین کا کام کرنا ہے،
مگر آپ کی آنکھیں بچ ہی نہ سکیں. آپ اپنے بچوں کو ایسا نیک صالح مومن بنا کے کھڑا کرنا چاہتے ہو، مگر معاشرے کی چھتری جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے آگ. بچہ گھر کے دروازے سے قدم نکال لے تو آپ کو ایسے لگے جیسے آگ کے گڑھے میں چلا گیا، یا اللہ اس میں سے سلامت واپس آ جائے. ماحول ارد گرد پورا ماحول. ابھی یہ بسنت کی ایکٹیویٹی ہے نا، آپ دیکھیں تو وہ ہمارے بالکل ساتھ والے گھر میں 19 سالہ لڑکا پرسوں صبح 10 بجے تو وہ پتنگ لے کے چھت پہ گیا ہے، اور اس کی تار لگ گئی بجلی کی تار کے ساتھ جو ڈور تھی اس کی، اور اس کی ایک ہی بیٹا اپنی ماں کا، اور ڈیتھ ہو گئی. ماحول چھتری، آگ کی چھتری. تو وہ دوسری گلی سے بچیاں جو ہے نا بھاگی بھاگی آئیں شام میں کہ بھائی کہہ رہا ہے آپ کی چھت پہ ہماری پتنگ آ گئی ہے تو وہ دے دیں. تو پھر جب میں نے اس کو بتایا تو دکھایا، میں نے کہا جاؤ ذرا یہ اس دروازے سے جاؤ، اور یہ جو ادھر جو معاملہ ہوا ہے بیٹے جاؤ ذرا پوچھ کے تو آؤ کیا ہوا یہاں. وہ بچیاں گئیں، خود ہی پوچھ کے آئیں، واپس آ کے کہتی ہیں کہ آنٹی وہ تو بچہ پتنگ اڑا رہا تھا اور یہ وہ. تو پھر کہتی اگلے دن آئی تو مجھے کہتی ساری رات ہماری اس گلی میں بہت ڈیک بجتا ہے، مگر آج تو سارا کچھ بند رہا رات کو. تو جب ماحول میں پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں، ہر کوئی مینیج کر رہا ہے، پروگرام بن رہے ہیں، کھانے بن رہے ہیں، دعوتیں دی جا رہی ہیں، لوگ کراچی سے لاہور سے لوگ رشتہ داروں کے گھر کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جی ہم نے بسنت منانی اکٹھے ہو کے. ماحول چھتری، آگ کی چھتری. تو اللہ قیامت میں ان لوگوں کو جو خسارے والے ہوں گے نا ان کو آگ کی چھتری دے گا. اس دنیا میں مائیں، اب مجھے بتائیں وہ ایک بچہ جو ہے جب وہ مر گیا ہے تو کہاں بنی ہوگی وہ ڈور؟ وہ لوہے کی تار کسی فیکٹری میں بنی ہے؟ تانبے کی تار کسی فیکٹری میں بنی؟ کس دکان پہ بکنے آئی؟ کون لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں جن کے لیے پتنگ انتہائی فضول خرچی کا کھیل، وہ لاکھوں بھی وہاں پہ لگا دیتے ہیں، ہزاروں تو ضرور ہی لگانے والے بہت سارے ہوتے ہیں. وہ پیسے والے پھر ایک ماحول بنا لیتے ہیں، پھر کوئی لا رہا ہے ڈیک لا رہا ہے گرد ایک ہر طرف چل پڑا تو ہر بچہ ہی چڑھ جاتا ہے چھت پہ. چھتری یہ ایک بڑا تصور بنایا اللہ نے. ایک شہر، ایک ملک، ایک پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں اس وقت مغربی تہذیب آگ کی ایک چھتری بن کے پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے. اس بے حیا تہذیب نے ہمارے گھروں کی بچیوں کو پینٹوں شرٹیں پہنا دی ہے نا. پھر ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو اس سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو اجتناب کریں گے طاغوت سے. اب آپ دیکھیں طاغوت اس کے مقابلے میں اب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے مقابلے میں طاغوت کیا ہے؟ سب طاغوت ہیں جو یہ سب پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے ان طاغوتوں کے کردار کہاں کہاں تک ہے. طاغوت کا جو لفظ ہے نا وہ طغیان سے ہے، جس کا مطلب ہے سرکش. اب سرکشی کے بھی مراتب ہے نا، سرکشی کے بھی درجے ہیں. پھر وہ سرکشی یہاں ہے، ایک آپ کہیں کہ ایک بس چھوٹی موٹی اپنے گھر میں پتنگ اڑا لی، اپنے گھر میں ڈیک لگا لیا، پھر پورے ملک میں. اور پھر اب دیکھیں کون لوگ ہیں پوری دنیا میں جو پورنوگرافی کا پورا اتنا بڑا بزنس ہے جس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی انڈر ورلڈ ہے جہاں نشے کا کاروبار اتنا. تو جنہوں نے دنیا پہ یہ عذاب کی چھتریاں تانی ہیں نا، اللہ قیامت میں ان کے لیے عذاب کی چھتریاں تانے گا. مگر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو دین کا کام جتنی قوت سے کھڑیں گے نا اتنی انشاءاللہ ان چھتریوں میں سوراخ ہوں گے اور یہ بند ہوں گی، ختم ہوں گی انشاءاللہ.
تو جس نے طاغوت سے اجتناب کیا ان یعبدوہا کہ وہ اس کی عبادت کرے. یہاں بھی لفظ اللہ نے عبادت کا استعمال کیا یعنی اس کی اطاعت کرے. طاغوت کیا کر سکتا ہے اگر کوئی اس کی اطاعت نہ کرے, اگر کوئی اس کا کہنا نہ مانے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ جس نے طاغوت سے اجتناب کیا یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کیا. لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے مبارکباد ہے, اس کے لیے کانگریچولیشنز ہیں. اور ان بندوں کی صفت اللہ نے کیا بتائی ہے؟ الذین یستمعون القول وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو فیتبعون احسنہ. پھر لفظ آ گیا احسنہ, اس کے شروع میں بھی آیا تھا. کیا آیا تھا؟ احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو نیگیٹو مائنڈڈ ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو بات کو سنتے ہیں اور فیتبعون احسنہ اور اس کے اچھے پہلو کی پیروی کرتے ہیں. کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ کون لوگ ہوں گے جو طاغوت کا اجتناب کریں گے, طاغوت سے بچ جائیں گے؟ ان کی سب سے بڑی صفت, ان کی بنیادی اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ بات کو سنیں گے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اور اس کے اچھے پہلو کی پیروی کریں گے. سید ابو الاعلیٰ نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں. ایک یہ کہ وہ ہر ایک آواز کے پیچھے نہیں لگ جاتے. جو کسی نے کہہ دیا, جو کسی نے رائے دے دی, جو کسی نے سنا دی بات اس کے پیچھے چل پڑے. اور دوسرا یہ کہ بات کو سن کر اس کو غلط معنی نہیں پہناتے بلکہ اس کے اچھے اور بہتر پہلو کی پیروی کرتے ہیں. ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ. اور جب ہم تفکر کرتے ہیں نا تو ہمیں اللہ وہ بصیرت دیتا ہے. جب ہم تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پہ سوچ رہے ہیں اور قرآن کے اس اعلیٰ پہلو, اس اعلیٰ مطلب کو سمجھنے کے لیے اس ٹائم اللہ کے اگر رو رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی, اللہ مجھے اس کی وہ اعلیٰ کمال درجے کی سمجھ تو عطا فرما, تو یہ اللہ کی بڑی عطا ہوتی ہے کہ وہ کھول دیتا ہے ذہن کو. تو وہ دن کو کسی بھی مسلک, کسی بھی رنگ کے عالم کو سن لے, کسی بھی سیاستدان کی تقریر سن کے تو وہ چل نہیں پڑتے کہ اس کے پیچھے کہ چلو بس یہ آج کھڑا ہو گیا تو اب اس کو ووٹ ڈال دیں, بلکہ ان کی بہت گہری ریسرچ ہوتی ہے. اور یوں نہیں کہ بات اچھا ابھی آپ نے بات ہی شروع کی ہے تو میں بات آپ کی سنو ہی نہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. سنتے ہیں, سنیں اور غور کریں اور دلیل ڈھونڈیں اس بات کی, اور دلیل کے ساتھ بات کریں اور دلیل کے ساتھ جواب دیں. یہ وہ رویہ ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو کانگریچولیشنز بولا ہے. آپ کو مبارک ہو, آپ کو خوشخبری ہو, کیونکہ اس رویے سے یہ ہوگا کہ آپ, یہ کوئی طاغوت جو ہے اس نے کوئی ماتھے پہ لیبل لگایا ہوگا کہ میں آئی ایم دا طاغوت. نو. آپ کیسے ڈائیگنوز کریں گے کہ کون طاغوت ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ جو پہچان ہے نا وہ اس رویے سے حاصل ہوگی کہ بات سنیں, ہر ایک کی سنیں, مگر اس پہ غور کریں. اور اچھی بات جہاں سے بھی ملے, پیارے نبی نے فرمایا وہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اچھا پھر احسنو, جو احسنہ ہے, احسن ترین بات کیا ہے؟ پھر آپ اس کو پہچانیں گی. تو احسن یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کل دین کی اقامت کی بات کرے. پورا دین چاہیے مگر ہر جگہ, ہر معاشرے میں. آپ دیکھیں حکومت پابندی لگاتی ہے
کہ رات کو جو ہے اتنے بجے بند ہو جائیں، سارے بازار ریسٹورنٹس بند ہو جائیں؟ ہمارے تاجر کیوں نہیں بند کرتے؟ ہمارے تاجر کیوں نہیں بند کرتے؟ رات کو دکانیں 8 بجے بند کر دیں تو کیوں نہیں بند کرتے؟ اس بات میں ہی نہیں ہم یورپ کی پیروی کرتے، وہاں سارا یورپ تو رات 8 بجے بند کر دیتا ہے۔ یہ بند کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کی بجلی کی بچت ہے، آپ کی راتوں کی روٹین، ساری سوسائٹی کا رنگ بدل جائے اگر ہمارے تاجر بات کو سن لے۔ تو احسن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سب سے احسن بات، پھر نیک لوگوں میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو احسن بات کو ڈھونڈنا ہے۔ احسن بات یہ ہوگی کہ کوئی صرف آپ کو اخلاق نہیں پڑھا رہا، کوئی صرف بس لفظی ترجمہ یاد کرا دینے تک نہیں، کوئی صرف حفظ کرا دینے تک نہیں، کوئی صرف ناظرہ پڑھا دینے تک نہیں، بلکہ وہ پورے دین کی بات کرے ہر جگہ ہر جگہ۔ پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ صحیح راستہ دکھائے گا، واولئک ھم اولو الالباب، اور اصل میں وہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اب ایک کردار ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ کالم بنائیں، آپ نے کالم بنا کے نا اپنی کاپی پہ، تو آپ گروپ میں شیئر کریں، اوپر بنائیں ایک وہ کردار جو جس کے لیے فبشر عباد ہے نا، لہم البشرا ہے جن کے لیے۔ اس کردار کی صفات کیا ہیں؟ کہ وہ طاغوت سے اجتناب کرے گا اور ان کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا، اور جو بات بھی سنے گا اس کے اچھے پہلو کو لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے گا۔ اور وہ جس کے لیے اللہ نے کہا حق علیہ کلمۃ العذاب، وہ کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے پھر لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، افانت تنفذ من فی النار، کیا تم ہو جو اسے نکال لو، جو اسے بچا لو آگ سے؟ کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا، کوئی رسول بھی کھڑے ہو کے نہیں بچا سکے گا جس کے لیے اللہ کا ہو گیا فیصلہ۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے۔ اب پیچھے اللہ نے لفظ استعمال کیا تھا نا، ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ایک بڑی دنیا کے اوپر جیسے ایک بڑی چھتری ہے۔ تو اب ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے انجام میں اللہ نے کہا ربہم، وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ تجری من تحتہا الانہار۔ غرفن جو ہے وہ ملٹیپل سٹوری بلڈنگز کو کہتے ہیں، اور مبنیہ جو ہے وہ بلڈنگ کو کہیں گے، بلڈ ہوئی تعمیر شدہ۔ لیکن اہل زبان اس کا مطلب یہ بھی کرتے ہیں کہ جو فرنشڈ ہوتی ہے، جو بلڈنگ ویل ڈیکوریٹڈ، سب اس کے اندر، ہم کہتے ہیں اللہ اسے وہاں گھر مل گیا، ٹرانسفر ہوئی اس کی، وہ اس کالونی میں گیا تو اسے گھر ملا تو فرنشڈ تھا۔ تو ہم اس فرنشڈ سے کیا مطلب لیتے ہیں کہ بیڈ، صوفے، فرنیچر، کچن میں ساری الیکٹرانکس، سارا کچھ موجود تھا اس گھر میں۔ تو مبنیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ جو تعمیر شدہ بھی ہوں گے اور ویل فرنشڈ بھی ہوں گے، اور پھر نہریں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تروا ان اللہ انزل من السماء ماء، کبھی تم نے غور کیا؟ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ دنیا میں اگر ایمان والوں نے احسن ترین ایفرٹ کا انتخاب کیا، احسن ترین لیول کو طے کیا، اپنے لیے ٹارگٹ بنایا، اس کو ایک منزل کے طور پر سوچا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے میری پیاری بیٹیوں بہنوں کہ اللہ اس دنیا میں ہمیں یہ نشانیاں نہیں دکھاتا؟ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے؟ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، ینابیع جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس سوراخ کو جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، پھر وہ اس پانی کو
جب وہ پانی اللہ آسمان سے بادل لاتا ہے، پانی زمین پر برستا ہے، زمین کے اندر جذب ہو کر وہ ان نالیوں ان جگہوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اکٹھا ہو کر پھر چشمے کی صورت بہتا ہے۔ ثم یخرج بہ زرعا، پھر وہ اس پانی کے ذریعے سے نکالتا ہے کھیتیاں، مختلفا الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ان کھیتیوں کے۔ جب گندم پکتی ہے تو اس کھیت کا رنگ فرق ہوتا ہے نا، جب چاول پکتا ہے تو اس کھیت کا رنگ فرق ہوتا ہے، جب درختوں پہ لگے ہوئے کنو تیار ہوتے ہیں تو کنوؤں کے اس مالٹے کے اس درخت کا کلر فرق ہوتا ہے نا، اور جس درخت پہ آم لگتے ہیں، جس درخت پہ بیر لگتے ہیں، ڈفرینٹ الوانہ۔ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، اللہ نے آسمان سے ہدایت بھی اتاری، پھر اس ہدایت کی زمین کے اندر سرکولیشن کا انتظام کوئی باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے بیٹے کو نہیں کیا، نہ نسلوں کے اندر ہدایتوں کے سلسلے چلائے۔ ہدایت قبول کرتا ہے جو ہدایت کو لے، اس سے آگے چلا ہدایت کا سلسلہ، اور پھر جب وہ ہدایت قبول کرنے والے اس ہدایت کو لیتے ہیں تو مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان سب کی کوششوں کے رنگ مختلف ہوں گے، ان کی صلاحیتیں مختلف ہوں گی، ان کی قوتیں مختلف ہوں گی۔ جب وہ سارے لوگ مل کے کام کریں گے تو اقامت دین ہوگی۔ پھر اللہ کا وہی کھیتی ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر جب وہ پک جگ کے سوکھ جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو اس کو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، اور پھر وہ بالکل ختم ہو کر چورا بن جاتی ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں اپنی اپنی سعی کر کے پورے ہو کے چلے گئے، کام پورا کر کے چلے گئے، ختم۔ جیسے وہ کھیتی ختم، ایسے تم نے جو یہ دنیا میں گھر بنائے، جو گھروں کے لیے روتی تڑپتی رہی، جو مال جمع کیا، جو چیزیں جمع کی، سب ختم، سب لوگ بھی ختم، نیک بھی چلے گئے، بد بھی چلے گئے، ختم۔ کیا نشانی ہے پھر میرے اور آپ کے لیے؟ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ آج کے اس رکوع میں ہمارے لیے کیا نشانی ہوگی؟ بولے تاغوت والے راستے پہ نہیں چلنا، ہاں، اور اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ خود بھی بچنا ہے اور اوروں کو بھی بچانا ہے۔ اوروں کو بھی بچانا ہے۔ اس کی پہچان حاصل کرنے کے لیے کیا رویہ بنانا ہے؟ کوئی کسی مسلک کے پیچھے، کسی جماعت کے پیچھے، کسی ذات اور برادری کے پیچھے بائسڈ ہو کر، تنگ دل ہو کے کوئی ہم نے لڑائی جھگڑا اور کلیش نہیں لگانا، بلکہ جو بات کوئی کر رہا ہے نا اس کو سنیں، اور اس کو سن کے احسن چیز کو لینے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ قرآن کو پڑھ کے، اور وہ تہجد ٹائم جو تفکر کریں گے، جو روئیں گے، اس سے حاصل ہوگی۔ اور لوگوں کو دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کھیل اور تماشا ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ ایسے ہی میں نے بھی، جیسے وہ لڑکا آپ دیکھیں، میں نے تصور کیا کہ وہ کہتی ہیں صبح چلا گیا، اس کی والدہ کہتی ہیں 8 بجے وہ کام پہ چلا گیا، اور وہ اس شوق میں نا وہاں سے 2 گھنٹے بعد واپس آ گیا گھر، اور گھر آ کے اب دیکھیں کہیں سے پتنگ یا باہر سے لایا ہوگا یا گھر سے نکالی ہوگی، پھر وہ اس نے ڈور لی ہوگی، پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کے 3ری منزل تک گیا ہوگا، پھر وہ اس نے وہ پتنگ تیار کی ہوگی، ہے نا، پھر اس نے اس کو اڑایا ہوگا، تو اس کو پتہ ہوگا ایک اگلا لمحہ میری موت کا ہے۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جب وہ پتنگ تیار کر رہا تھا، اسے پتہ تھا؟ پھر وہ ایسے ہی پڑا تھا نا، ثم یجعلہ حطاما، کرنٹ نے اس کا سارا خون جلا دیا تھا، بالکل یلو کلر تھا اس کا، اس کی ڈیڈ باڈی کا۔ ایسے ہی ہمیں نہیں پتہ کون سا موڑ ہم نے ابھی موڑا، یہ آخری موڑ تھا، کون سی سانس جو لی وہ آخری ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ تو ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ میں 2 سال بعد یہ کام شروع کروں گی، یا میں 6 ماہ بعد یہ کام شروع کروں گی۔ سورۃ الزمر نے جو عقیدہ توحید ہمارا ٹھیک کرنا ہے نا، وہ عقیدہ توحید محض لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد پورا نظام ہے سارے کا سارا، ہر جگہ لا الہ الا اللہ کی اعلان کو بلند کرنے کے لیے ہمیں
یہ تفکر کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اب تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے یہ دوسرا رکوع خاص طور پر، اور اس سے اگلا جو ہم نے اگلے ہفتے پڑھنا ہے، میں چاہتی ہوں اللہ ہماری اتنے ذہن جگا دینا اور اتنی لائیولی یہ والی ہماری کلاس بن جائے کہ آپ سوال کریں، اب کہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے یہ مطلب میں نے سوچا اللہ نے کیوں یہ مثال دی ہے نا، یہ چھتری کی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی ایک چھتری کا، اللہ نے کیا تصور دیا نا، تو پھر مجھے ایسے لگا جیسے یہ آگ کی یہ چھتری ہے جو اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں چھائی رہتی ہے، تو اگر وہ کوشش کریں گے تو اللہ انہیں آخرت میں، تو ان کو اللہ نے پھر وہاں بھی ایک بڑا نقشہ کھینچا ہے۔ جیسے اب میں نے یہ تصور کیا ان ملٹیپل سٹوریز کا، تو آپ دبئی کو دیکھیں، آپ نیو یارک کو دیکھیں، یہ وہ شہر ہیں دنیا میں جو بڑی بڑی 100 منزلہ عمارتوں کے لیے مشہور ہیں، پھر ان عمارتوں کے اندر آپ ان آسائشوں فیسلٹیز کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم جو جنت میں اللہ دے گا نا پھر ہمیں، تو وہ ایک بڑا نقشہ اللہ نے کیوں کھینچا ہے؟ کیونکہ ہماری کوششیں چھوٹے درجے کی نہیں ہوں گی، تھوڑی نہیں ہوں گی، انشاءاللہ ہم مل کے ایک اور بہت بڑی ایفرٹ کریں گے۔ ابھی اس ایفرٹ کا حصہ یہ ہے کہ آپ نے اس پورے ہفتے میں خود اس کو پڑھنا ہے، جو کوئی سوال ہوں گے انشاءاللہ سبق سنیں گے ہم اپنے آن لائن ٹائم پر، یعنی منڈے کے دن شام کو 4 بجے، سبق یاد کرنا ہے، لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے، سنانا ہے، اور کوئی سوال ہے تو پھر اس ٹائم پہ یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کے سوال کے ذریعے سے کسی اور کا فہم جو ہے وہ جاگ اٹھے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔